تو جناب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، مگر جب وہ مشکلات جو ہیں ان کے آگے ہتھیار نہیں پھینکتے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، نہ تو بے بسی اتنی اپنے اوپر اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں کہ ہر وقت بے بس ہو کر اپنے آپ کو برا بھلا سمجھنے لگیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر یہ جان ہی نہ سکیں کہ کہاں تک ان کی کچھ کرنے کی یا چینج کرنے کی حدود ہیں، یہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور میں واقعہ یہاں پر ذکر کروں گا اسٹیو جابز کا، جو کہ 2-4 روز پہلے فوت ہوئے۔ اسٹیو جابز کے نام سے شاید ہم اتنے واقف نہیں ہیں، مگر یہ انہی چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے میں بہت ہی زبردست رول پلے کیا۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والدین کی شاید شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ ان کو پال پوس نہیں سکتے تھے، اور ان کو کسی نے گود لے لیا اور یہ وہاں پہ پل کے بڑے ہوئے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور سب سے پہلے انہوں نے ایک بڑی زبردست گیم ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں مشہور، اٹاری، وہاں پہ جاب کر لی اور وہاں پہ کچھ سمجھنے لگے۔ اس کے بعد ایپل کمپنی میں انہوں نے جو ہے اپنی جاب کی اور وہاں کنٹریبیوشن کی، اور ان کا جو کمپیوٹر کی طرف اور گیمز کی طرف رجحان تھا اس کو جب انہوں نے آگے بڑھایا تو بعد میں یہ ایپل کمپنی کے سی ای اوز میں بھی شامل ہو گئے، اور وہاں سے چلتے ہوئے انہوں نے اینیمیشن موویز اتنی زبردست بنائیں یا بنانے میں ساتھ دیا کہ ڈزنی کمپنی جس کے اثاثے یا شیئرز نیچے جا رہے تھے، جب انہوں نے ڈزنی کمپنی میں حصہ لیا تو وہاں پر بننے والی فلمیں اور ان کے جو ہے شیئرز میں بھی بڑی بہتری آئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کمپیوٹر کمپنی ایپل میکنٹاش کی بنیاد رکھی، بعد میں اس کے شیئر ہولڈرز میں میجر شیئر ہولڈر بن گئے، اس کے سی ای او بن گئے، اور پھر انہوں نے وہاں سے بھی چھوڑ دیا اور ایک اور کمپنی نیکسٹ کے نام سے کمپیوٹرز کی کھولی، اس میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا۔ اور بعد میں جو ان کی آج کل وجہ شہرت کی عروج بنا وہ 2001 میں انہوں نے ٹیونز، جو میوزیکل ٹیونز کی آئی پوڈ، جس میں بے شمار میوزک اور میوزیکل ٹیونز آپ جمع کر سکتے تھے، آئی پوڈ کا آغاز کیا۔ اور پھر 2007 میں صداقت بھائی یہ آپ دیکھیں کہ آج ہم 2011 میں ہیں، فقط 4 سال پہلے آئی فون کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور آج آئی فون مارکیٹ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اور آئی فون جو ہے اس کا سب سے بڑے شیئرز ہیں اور اس نے ایک تہلکہ برپا کر رکھا ہے۔ تو آئی پوڈ، آئی فون اور اب آئی پیڈ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور یہ سب انہوں نے 1955 میں یہ پیدا ہوئے، اور یہ باوجود ان تمام باتوں کے جو میں بتا رہا ہوں، اپنی ذاتی زندگی میں 2004 میں ان کو پینکریاس کا کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا تھا، اور بعد میں ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا، اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنی یہ جو کمپنی سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب میں اس شد و مت سے شاید اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا، اور پھر یہ کینسر کے ہاتھوں زندگی کے بازی ہار گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ سیب دنیا پہ بڑے اثر انداز ہوئے، ایک تو نیوٹن کے سر پہ گرا تھا، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا والا سیب، زبردست، اور جس کی وجہ سے ان کو جنت چھوڑنی پڑی۔ جی ٹھیک ہے، تو اس سے دنیا میں بہت وہ آگے دنیا میں آگے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک سیب یہ تھا، اور ایک سیب جو نیوٹن کے سر پہ گرا تھا، اور ایک سیب جو تھا وہ تھا جو رحمان ملک کو کیلا نظر آتا تھا، تو اس سے بہت تبدیلیاں ہوئی۔ اور ایک سیب یہ ایپل والوں کا سیب تھا جس میں دنیا بہت بدل گئی، بہت پہلے جیسی نہیں رہی۔ اور کہیں نہ کہیں دیکھیے 56 سال کی کوئی عمر نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہے عمر، یہ تو بالی عمریہ ہے ایسے چیف ایگزیکٹوز کے لیے، اور دنیا میں عموماً چیف ایگزیکٹوز کافی لمبی عمر پاتے ہیں، کیونکہ جو بزنس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ پھر اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن کہیں شاید انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہوگا، کیونکہ کینسر کا تعلق سٹریس سے، ڈپریشن سے، ان چیزوں سے ہے۔ تو کیا ایسے شخص کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ڈپریشنز کہیں رہی ہوں گی، سٹریس رہی ہوگی؟ بچپن آپ بتاتے ہیں تکلیف دہ گزرا، ابینڈنمنٹ تھی 2 دفعہ، اپنے والدین نے ابینڈن کیا، پھر جن والدین کے پاس پہنچے انہوں نے بھی ابینڈن کیا،
اس کے بعد بہت سی جگہوں پہ نوکریاں کی، تو جہاں بہت ساری انقلابی تبدیلیاں لائے باہر کی دنیا میں، تو ان کی اندر کی دنیا شاید شکستہ ہو رہی تھی اور شاید وہ اپنا اس طرح خیال نہیں رکھ سکے. ایک بات اور بھی ان کے بارے میں بڑی خاص کہی جاتی ہے کہ کمپنی میں آتے ہوئے جس ورکر سے ان کی ملاقات ایلیویٹر میں ہو جاتی تھی وہ ورکر پھر ان کا نظر نہیں آتا تھا پھر دوبارہ کمپنی میں. یہ کیا بات ہے؟ ذرا اس پہ نظر ڈالیے کہ کیا اس سے بہت ایکسپیکٹیشن لگا بیٹھتے تھے یا وہ کہیں کہاں چلا جاتا تھا؟ دیکھیں، یہ بہت سے سی ای اوز کو یہ اس دقت کا سامنا ہوتا ہے کہ اگر کسی ورکر سے ان کی ملاقات ہو جائے تو بعض اوقات اس ورکر کے کیریئر پہ بہت برا اثر پڑ جاتا ہے اور کمپنی اس ورکر سے محروم بھی ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ اس سے زیادہ توقعات وابستہ کرتے ہیں جس طرح یہ اپنے آپ سے زیادہ توقع. یہ اتنے قریب آنے کے بعد اس ورکر کو آر پار دیکھ لیتے ہیں اور کمیاں کمزوریاں جو ہیں وہ بہت واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں. ان کے اندر ایک سکینر ہوتا ہے اور اس سکینر کے ذریعے جب یہ کسی کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو کسی کی نشو و نما کا انتظار نہیں کر سکتے، پھر یہ اس سے نجات پا لیتے ہیں. لہذا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ایک جنرل سا ٹرینڈ ہے، لوگ باسز سے نظریں چراتے ہیں، باسز سے چھپ کے. وہ کیا کہتے ہیں، گھوڑے کی اگاڑی اور حاکم، گھوڑے کی پچھاڑی اور حاکم کی اگاڑی سے ڈرنا چاہیے. نہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حاکم ہوتے ہیں یہ عقل و دانش میں بہت ذہین و فتین ہوتے ہیں اور یہ سی تھرو کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. میں اسے ریکمینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، آپ کا تو فلسفہ یہ ہے نا کہ اپنے ماتحتوں کو رنگے ہاتھوں اچھا کام کرتے ہوئے پکڑو، یا پھر آپ انہیں اس نظر سے نہ دیکھو جو حال کی نظر ہے، آپ انہیں مستقبل کی ایک نظر سے دیکھو کہ یہ کیا بن سکتے ہیں. یہ چھوڑ دو کہ وہ کیا ہے، پہلے سے ہی تسلیم کر لو کہ نہیں، کوئی بات نہیں. آپ اس میں نظر میں جیسے آپ کوئی چشمہ پہنے ہو جو نیلے رنگ کا ہو تو آپ کو سب کچھ نیلا نظر آنے لگے گا. تو پھر اگر آپ چشمہ مستقبل کا پہن لیں کہ یہ بندہ جو ہے آگے چل کے کچھ یہ کر سکتا ہے، اگر آپ اس آس کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو گرو کرنے میں، نشو و نما پانے میں. مگر جس طرح ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمی کمزوری بھی ہوتی ہے، تو یہ وہ انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خود تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور خود جو ہے موجے برپا کر رہے ہوتے ہیں مگر دوسروں کو شاید گروم نہیں کر سکتے. وہ یارڈ سٹک اپنی بنا لیتے ہیں. یہ جو اپنی یارڈ سٹک ہے، یہ اسٹیو جابز کے علاوہ عام طور پر جو گھریلو خواتین ہیں وہ اپنے برتن دھونے والی کے لیے بھی وہی یارڈ سٹک بنا لیتی ہیں جو اپنی یارڈ سٹک ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کے ملازموں، ڈرائیور، گارڈ سے اس ذہانت کی توقع رکھتے ہیں لوگ جو کہ زیادتی ہے، اور اپنی یارڈ سٹک سے اپنے عقل کے پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو، جونیئرز کو یا ملازمین کو اگر آپ پرکھتے ہیں تو بہت جلد جو ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ انہیں اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیں گے.